وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی، کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ یہ لادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ان کو کہنے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا۔ اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے، تو وہ کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ، اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے۔ ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مزار قائد پہ، مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے، تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں، تو اہل حدیث خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بیسیکلی تو دیوبندیوں کو کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے۔ اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا، اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا، وہ دونوں کے ہی، اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے، تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے، تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں، ایون بہار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا، ٹھیک ہے نا، ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی۔ وہ آپ بہار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر۔ تو میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے، ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرس ایج ہے، تو 31 ایئرس تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں، 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہوں، دعوت اسلامی میں بھی رہا ہوں، تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے۔ 1905 میں حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب نے لکھی، اور اس میں علماء دیوبند، 4 علماء دیوبند پہ اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان پہ بھی فتویٰ تھا، وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین۔ یہ لفظ ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے انہوں نے، پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے، تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں، انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ، اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر۔ اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو۔ اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر۔ 14ویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم، اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا ہے کہ انبیاء پہ جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المہند کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا، کروڑوں لوگوں کو۔ تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ڈال کے گئے ہوں، تو اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت، اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دستبردار ہوں گے، بابے بھی سلامت رہیں اور اتحاد امت بھی ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب کا فارمولہ ہے نا جی، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہیں، اس کو الٹ کریں، اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے، اور قرآن سپورٹ کرتا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے
کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے، چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر۔ انبیاء کے جانے کے بعد قطعوا امرهم بینہم زبرا، انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ بریلوی خوش ہیں جی ہمارے پاس عشق رسول ہے، دیوبندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحابہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے، شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں۔